یہ جو ہم ادھر سے پھر شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بڑا ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ جناب ٹرمپ آئے گی، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئے گی، اور اس کے بعد جناب یہاں پہ کوئی somebody is going to put his foot down اور یہاں پہ چینجز آ جائیں گی، پولیٹیکل چینجز آ جائیں گی. وہ ہم نے دیکھی نہیں ہوتے ہوئے. انڈیویجول لیول پہ ٹھیک ہے، کسی نے ٹویٹ کر دیا، کسی نے کہہ دیا نہیں جی وی وانٹ عمران خان آؤٹ، بٹ دین اگین وہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا پورا فل فلیج زور ہوتا ہے جو پیچھے سے لگایا جاتا ہے، یا کسی بھی ایڈمنسٹریشن کا پورا زور ہوتا ہے، یا کسی بھی لیڈر کا پورا زور ہوتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آیا. سو از دیر اینی اسپیسیفک ریزن فار دیٹ؟ رانا صاحب، میں آپ کے میرا خیال ہے پروگرام میں 2 باتیں میں نے کی ہوئی ہیں. پہلے بھی میرا خیال 2-1 ہفتے پہلے جب میں آیا تھا آپ کے پاس، تو ایک تو یہ کہ ہم نے پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے کسی کو انوائٹ نہیں کیا یا کچھ کہا نہیں یا پریشرائز نہیں کیا کہ جی آپ ہمارے معاملات میں دخل دیں. وی انڈرسٹینڈ کہ ہم نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے اپنے معاملات کو خود اپنے ملک کے اندر ہی حل کرنا ہے، جو بھی ہے جیسا بھی ہے سارا کچھ. ایک اور میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ کسی بھی ملک کے وہاں پالیسی میکنگ کے لیے بہت سے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، کوئی ایک بندہ نہیں ہوتا. امریکہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی دیکھیے ملٹیپل سٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل فورسز کے علاوہ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، تو وہاں بھی سٹیک ہولڈرز ہیں. تو ہر سٹیک ہولڈر کی اپنی ایک ان پٹ ہوتی ہے. پالیسیز بننے میں اتنی جلدی نہیں بنی جاتی. آج تک تو صرف یہ ہو کہ وہ اپنے جو آرڈرز ہیں وہ ایشو کر رہے ہیں، لیکن ایز سچ پالیسی میکنگ میں میرا خیال ہے کہ ٹائم لگے گا. جیسا کہ آپ نے کہا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کسی ملک کی انٹرونشن سے ہم اپنے مسائل کو حل کریں، اور ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے ہی انٹرنلی جو ہمارے پیرامیٹرز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے آئینی اور قانونی پیرامیٹرز کے اندر رہ کے ان کو معاملات کو حل کریں. لیکن انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہمارا مسئلہ جو ہے پاکستان میں، خاص کر انسانی حقوق کا مسئلہ، وہ تو بہت اجاگر ہو چکا ہوا ہے نا. اس میں تو ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشن سے جو آئی ہے، ان کی ہیومن رائٹس کمیٹی سے جو آیا ہے، یا امریکا میں یا UK میں یا EU میں، یا جو باقی تنظیمیں ہیں، جو کامن ویلتھ یہاں ایک کنٹینجنٹ آیا تھا یا EU کا ڈیلیگیشن آیا تھا، ان تمام نے اپنی رپورٹس میں، پھر لوکلی بھی HRCP کی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے، اس میں بھی معاملات جو ہیں ان کو تو اجاگر کیا ہوا ہے. جو مسائل ہیں ہمارے وہ اجاگر کیا جاتا ہے. سو ضرورت کس امر کی ہے؟ ضرورت رانا صاحب اس امر کی ہے جی کہ ہم وقت ضائع کیے بغیر ان معاملات کو حل کریں آپس میں بیٹھ کے. جو کچھ چلتا ہوں، مجھے تھوڑے سے کویشچن ہے جو بھی آپ نے بات کی ہے. ایک آپ نے کہا جی کہ آپ لوگوں کو ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے، ٹھیک ہے، ہم نے رکھی نہیں ہوئی ایکسپیکٹیشن، ہم نے نہیں رکھی، آپ نے نہیں رکھی ہوئی. چلیں اگر آپ نے نہیں ایکسپیکٹیشنز رکھی ہوئی تو اتنی ہائپ کیوں کریٹ کی جب الیکشن سے امریکہ میں؟ تو اتنی ہائپ کریٹ کیوں کی گئی؟ نمبر 1. نمبر 2، پھر آپ نے کہا جناب کہ یہاں پہ کچھ یہ کہا جائے کہ وہ یہاں پہ انٹرفیئر نہ کرے کوئی بھی، یہاں پہ فورن قوت یا فورن لیڈر جو ہے انٹرفیئر نہ کرے. اچھا، اگر یہ فورن قوت فورن لیڈر انٹرفیئر نہ کریں تو پھر وہی چیز نتھی ہو جاتی ہے ساتھ کہ پھر ایکسپیکٹیشنز کس چیز کی تھی؟ دیکھو، میں تو آپ کو جس پروگرام میں بھی میں نے بیٹھا سر، آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ نے تو کلیئرٹی کے ساتھ کیا، لیکن آپ کی پارٹی کے اندر سے مختلف آوازیں نکلتی ہیں. ہائپ جو تھی وہ بیسیکلی ڈائسپورا کی طرف سے ریز ہوئی تھی. وہ بہت وہ ایکٹیو رہے ہیں. ہمارا جو ڈائسپورا امریکہ میں بہت اسٹرانگ ہے، بلکہ آل اوور دا ورلڈ PTI کا ڈائسپورا جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. جو PTI کو سپورٹ کرتا ہے پاکستان کا ڈائسپورا، تو وہ انہوں نے ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی. وہ پھر کچھ ٹویٹس وغیرہ بھی آ گئے، ریچرڈ گرنل کے ٹویٹس آ گئے، اس سے کچھ ہائپ اور ہو گئی. لیکن اس میں PTI بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی کا شریک نہیں تھا. نہ ہی ہم نے وہ ہائپ کریٹ کی، نہ ہی ہم نے اس کے اوپر کبھی کو کامنٹ کیا ہے. فرینکلی پالیسی لیول کے پارٹی لیول کے اوپر ہم نے کبھی کوئی نہیں کامنٹ کیا. سو وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ ہے کہ آج بھی لوگ بہت امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو ریٹریٹ کروں گا، اپنا جو ہمارا ایک موقف ہے وہ یہ جی کہ ہم نے اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں، اور اسی طرف ہی میرا خیال ہے کہ ہم بڑھ رہے ہیں. یہ جو ہم پولیٹیکل پلیٹ فارم ایک لانچ کر رہے ہیں اسی کو ہی لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کا سٹیس رہا ہے، کیا شروع سے رہا ہے، اس میں کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، اس میں کوئی بحث نہیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کے اندر سے، PTI کی پارٹی کے اندر سے، وہ جو ڈائسپورا ہے وہاں پہ امریکہ کے اندر جو لوگ ہیں، جو فالوئنگ ہیں جو PTI کے، وہ الگ. یہاں پہ بھی پارٹی کے اندر، PTI کے اندر، پاکستان کے اندر، وہاں پہ یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی آوازیں آتی رہی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ڈھکے چھپے لفظوں میں بھی آتی رہی ہیں، کھل کے بھی آتی رہی ہیں، ٹھیک ہے. سو مچ سو کہ کئی جلسوں میں یہاں پہ امریکہ کے جھنڈے بھی نظر آتے رہے، ٹھیک ہے سر، ساری باتیں ٹھیک ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا سٹیس ہے یہ تو شروع سے تھا، اس پہ میں آرگومنٹ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. لیکن یہ سٹیس آہستہ آہستہ سلولی گریجولی باقی لوگوں کے اندر بھی آنا شروع ہو گیا. PTI کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی آنا شروع ہو گیا. تو یہ ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ کسی حد تک ڈیمینش ہو گئی ہیں، فزل آؤٹ کر گئی ہیں، اس لیے باقی لوگوں نے بھی اسی طرح بولنا شروع کر دیا جیسے آپ شروع سے بول رہے تھے، یا واٹ؟ دیکھیے، وہ آپ جو امریکن جھنڈا کی بات کر رہے ہیں وہ ہم نے میرا خیال پہلے بھی ایک
کوئی گل نہیں، امریکہ دا جھنڈا ہے، کسی نے رکھ دیا تھا جی جا کے، زبردستی کہیں سے رکھا گیا تھا، تو مطلب ایسا چنو نہ گریگو اس طرح کہ تو کو ڈرون تو آڑا سی نہیں سر، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، ان کو لوگ کیا کیا کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ لیٹ می پٹ دس ویری بلنٹلی، کہ آئی تھنک اگر کوئی لوگ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ناسمجھی کی بات تھی، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ کہ آئی تھنک پارٹی کی پوزیشن ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے جی کہ ہم کسی قسم کی کوئی انٹرفیرنس جو ہے اس کو انوائٹ نہیں کریں گے، نہ ہی اس کو فرینکلی ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم ایکسیپٹ کریں گے اس کو. اچھا ایک اور چیز میں جو کنٹرڈکشنز آ رہی ہے نا، میں اس سے کلیئرٹی چاہ رہا ہوں آپ سے. آپ کہتے ہیں جناب بات چیت ہونی چاہیے، ابھی آپ نے شروع کی تھی بات تو پھر میں نے آپ کو کاٹنا پڑ گیا، مجھے دوسری طرف جانا پڑ گیا. آپ نے کہا جی کہ بات چیت انٹرنلی ہی ہو اور ہم آپس میں بیٹھ کے مسئلے مسائل حل کر لیں. دس از واٹ یو آر سیئنگ، رائٹ؟ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ تو اگر یہی ہے اسٹینس، ٹھیک ہے، تو اگر گنڈا پور صاحب کو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں جناب کہ ہاں جی ٹھیک ہے بات چیت ہونی چاہیے، کسی بھی اسٹیج پہ دوبارہ بات چیت شروع ہو سکتی ہے. عمر ایوب صاحب سے دیکھا جائے تو عمر ایوب صاحب کہتے ہیں نہیں جی بس ہو گئی، ختم، فنیتو. کتنی گل سنی ہے؟ سیدھی بات یہ ہے جی کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اپنے آپ کو حکومت وقت کہتے ہیں پاکستان میں، ان کے ساتھ بات چیت ختم ہو چکی ہوئی ہے. تو پھر بارو کس نے بلائیں؟ جن کے پاس ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، جن کے پاس طاقت ہے فرینکلی یہ ایٹ دی ویری فرسٹ پلیس ان کے پاس ایک تھے آپ لوگ. ہاں وہ آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال سے خان صاحب کی یہ پوزیشن تھی، پارٹی کی یہ پوزیشن تھی کہ ہم نے ان لوگوں سے، چونکہ یہ مینڈیٹ چور ہیں اس لیے ان سے ہم نے بات نہیں کرنی. لیکن پارٹی کے اندر سے بھی کچھ آوازیں آئی تھیں کہ جی ہم ان کو کیا مذائقہ ہے کہ ہم ان کو ایک چانس دے کے دیکھ لیں، مسئلے تو حل کرنے ہیں ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم. تو خان صاحب نے پھر ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا 31 جنوری تک انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ مل کے بیٹھ کے دیکھ لیجئے کہ کچھ ہو، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں امید کہ یہ کچھ ہو سکے گا. اور وہی ہوا. یہ خان صاحب کی ملاقات نہیں کرا سکے تھے، اتنا ان کے پاس اتنی ریلیونس اور لیجیٹیمیسی نہیں ہے، اتنی ان کے پاس پاور نہیں ہے. You wanted to give it a try, right? جی بالکل، ایبسلیوٹلی. اور یہ کہ ٹیگ نہ لگے کہ نہیں جی بیٹھے نہیں. اچھا. اور یہ کہ لیکن ہمیں امید کبھی نہیں تھی فرینکلی. میرا خیال ہے پارٹی میں ایک یونینیمٹی تھی اس مسئلے کے اوپر، اس بات کے اوپر کہ یہاں سے آپ کو ڈے ون سے کوئی امید کچھ یہ نہیں ملے گا. لیکن ہم نے بیٹھے، ہم نے بات کی اور جنرلی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ آپ ان رائٹنگ دیجیے، ہم نے رائٹنگ بھی دے دیا ان کو. ہم نے 2 باتیں ان سے ڈیمانڈ کی، آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ بینچز وہ جوڈیشل کمیشن بنا دیجئے. وہ مجھے پتا تھا یہ نہیں بنا سکتے، نہ ہی تو میں کے بارے میں تو بات بھی کرنے کو تیار نہیں تھے. 26 نومبر کی جو بات تھی وہ اس میں انہوں نے ایک پارلیمنٹری کمیشن کی بات کی جو پاورلیس ہوتی ہے فرینکلی. ہم تو انکوائری چاہتے ہیں تو وہ جوڈیشل کمیشن کے بغیر پاس. اس پہ جو کمیشن کی بات ہے اس پہ میں پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں کمیشن ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، اس میں کوئی اس میں بحث نہیں ہے. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کمیشن بنانا ہی ہے اور یہ ڈیمانڈ ہے بھی تو آپ کو بھی پتا ہے کہ اس وقت نہیں بنے گا کمیشن. ٹھیک ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ کمیشن نہیں بن سکتا، اس وقت نہیں بن سکتا، بعد میں بن سکتا ہے. کل کو کسی وقت بھی آپ لوگ پاور میں آتے ہیں، 2 سال بعد، 4 سال بعد، 2 دن بعد، 10 سال بعد، واٹ ایور، آپ پھر بنا سکتے ہیں کمیشن. تو اس پہ آپ نے آگے اڑی پا کے بہ گئے تسی اتنے. تو اس کا مطلب تسی بھی چاہتے ہو کہ بات چیت اتھی مک جائے. وہ کام اگے رکھو نہ دے حکومت دے جڑا وہ ٹور ہی نہ سکن. رانا صاحب دیکھیں ہمارا مقصد یہ نہیں تھا فرینکلی، اور ہم بڑی ٹوٹل سنسیئرٹی کے ساتھ ہم نے یہ بات چیت شروع کی تھی. لیکن وہ ریئلائز کیا کہ جو ہمارے فیئرس تھے وہ ایکچولی ویل فاؤنڈیڈ تھے کہ یہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لٹرلی کچھ نہیں ہے. یہ صرف وہ ناچ رہے ہیں، وہ ڈمیز ہیں جو ناچ رہی ہیں. پاور بیس کہیں اور ہے. اور میں نے کل اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے جی کہ اب جو ریئل پاور بیس ہے بیسیکلی فیصلے وہیں سے ہی آئیں گے. اب اس کو آپ کہیں گے جی کہ یہ مطلب ان ڈیموکریٹک ہے،